الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد۔ عزیز طلباء اور دیگر ناظرین کرام جو ہماری ان باتوں کو سماعت فرما رہے ہیں، ہمارا یہ آج کا درس ایک خاص درس ہے، اور اس درس میں ہم اپنے طلباء کو اور عام لوگوں کو قرآن کریم کی ایک آیت کی روشنی میں، اور جو آیت سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 ہے، اور یہ آیت اس سورت کی سب سے آخری آیت۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی کے دوستوں کے طور پر اور ساتھیوں کے طور پر جس جماعت کا انتخاب فرمایا تھا، جن لوگوں کا انتخاب فرمایا تھا، وہ لوگ کیسے تھے، وہ جماعت کیسی تھی، ان کے اوصاف کیا تھے، ان کی صفتیں کیا تھیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں صحابہ کرام کی عظمت کو اور ان کی صفات کو بیان کیا ہے۔ انہی آیتوں میں سے ایک آیت سورۃ الفتح کی آخری آیت بھی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ یہ مکمل آیت ہے، جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے مختلف اوصاف کو، کمالات کو، صفات کو بیان فرمایا ہے، اور عنقریب انشاءاللہ اس آیت کا کیا مفہوم ہے، کیا معنی ہے، یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، اور اس آیت کی تشریح اور توضیح مشہور تفسیر، جس کو اختصار کے ساتھ تفسیر ابن کثیر کہا جاتا ہے، اور اس کا اصل نام تفسیر القرآن العظیم، تفسیر القرآن العظیم، تفسیر القرآن العظیم ہے۔ اس عظیم تفسیر کی روشنی میں اس آیت کے معنی اور مفاہیم کو ہم جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء، قبل اس کے کہ میں اس آیت کی تفسیر اور تشریح آپ کے سامنے رکھوں، میں نے مناسب سمجھا کہ جب ہمارا موضوع صحابہ کرام ہیں، صحابہ ہیں، اور یہ عظیم
جماعت ہے تو صحابہ سے متعلق، صحابی سے متعلق کچھ باتیں مقدمے کے طور پہ، تمہید کے طور پہ آنی چاہیے۔ اگر آپ اصول کی کتابیں پڑھیں گے، اصول سے مراد اصول حدیث کی کتاب، تو ان کتابوں میں آپ کو صحابی کی تاریخ ملے، بہت ساری اصول کی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ایسی ہی کتابوں میں سے دور حاضر یا عصر حاضر کی ایک عظیم کتاب ہے جس کتاب سے آپ طلبہ کو واقف ہونا چاہیے اور آگاہ ہونا چاہیے۔ وہ کتاب معجم مصطلحات الحدیث، معجم مصطلحات الحدیث ولطائف الاسانید، ولطائف الاسانید، یہ اس کتاب کا مکمل نام ہے۔ پھر سے سن لیجیے، معجم مصطلحات الحدیث ولطائف الاسانید، ولطائف الاسانید۔ یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب عصر حاضر کے ایک عظیم محدث کی کتاب، اور ہمارے لیے شرف کی بات یہ ہے اور فخر کی بات یہ ہے کہ اس کتاب کے مصنف ہندوستانی عالم دین۔ یہ کتاب عرب دنیا میں بڑی مشہور ہے اور بڑی مقبول ہے۔ اس کتاب کے جو مصنف ہے، میں نے کہا عظیم محدث ہے، جن سے میری مراد علامہ ڈاکٹر محمد ضیاء الرحمن العازمی رحمہ اللہ تعالی، علامہ ڈاکٹر محمد ضیاء الرحمن العازمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی، پوری زندگی حدیث کی خدمت میں گزاری اور آخری دور میں، اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں ایسا بے مثال کارنامہ کر کے گئے جس کی نظیر اس زمانے میں نہیں ملتی۔ انہوں نے صحیح حدیثوں کا مجموعہ تیار کیا، جتنی بھی صحیح حدیثیں ہیں مختلف ابواب کے تحت، ان حدیثوں کا ایک مجموعہ تیار کیا جس کو الجامع الکامل الشامل کہا جاتا ہے، اور یہ کتاب دنیا کی لائبریریوں میں اور مکتبات میں موجود ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر، اور آپ کے اندر شوق بھی پیدا ہوگا، وہ یہ کہ علامہ ڈاکٹر محمد ضیاء الرحمن العازمی رحمت اللہ علیہ نو مسلم انسان تھے، اور ان کا بچپنا، ان کی جوانی ایک غیر مسلم آدمی کی حیثیت سے گزری، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلامی تعلیم سے جڑے تو پوری محنت کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ ہندوستان کے مختلف مدارس اور جامعات میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ گئے، اس کے بعد جامعہ ازہر گئے، اور اتنا کمال حاصل کیا، اتنی محنت کی انہوں نے کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ جیسی یونیورسٹی کے حدیث فیکلٹی کے
یہ عمید مقرر کیے گئے، پرنسپل مقرر کیے گئے اردو زبان میں، ہندی زبان میں، عربی زبان میں، خاص طور سے عربی زبان۔ یہ آسان کام نہیں، ایک ہندوستانی عالم دین کا، ایک عظیم اسلامک یونیورسٹی کا پرنسپل ہو جانا کوئی معمولی کام نہیں، لیکن یہ مقام، یہ رتبہ ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی توفیق کے بعد اپنی محنت سے حاصل کیا۔ انہی کی یہ کتاب ہے معجم و مصطلحات الحدیث و لطائف الاسانید۔ اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ حدیث سے متعلق کوئی بھی اگر اصطلاح ہے، کوئی بھی اگر مشہور اصطلاح ہے، اور اگر آپ اس اصطلاح کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی مثال دیکھنا چاہتے ہیں، تو جیسے اس کتاب میں جائیں گے ساری تفصیلات آپ کو مل جائیں۔ اور جیسے ڈکشنری کو دیکھا جاتا ہے معجم کے اعتبار سے، اسی طرح حدیث کے اصطلاحات کو آپ اس کتاب کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ کتاب حجم کے اعتبار سے مختصر ہے، تقریباً 500 صفحات اس کتاب کے اندر ہے، 500 صفحات، اور یہ 500 صفحات حدیث کے اصطلاحات سے یا مصطلحات سے پر ہے۔ دراصل ہمارا جو موضوع ہے صحابہ ہیں، صحابی ہیں، اور آپ طلبہ ہیں، آپ کے علم کے اندر تحصیل ہونا چاہیے، بنیادی معلومات کو جاننا چاہیے۔ صحابی کی بہت سارے لوگوں نے تعریف فرمائی ہے۔ جب میں اس کتاب میں گیا اور حرف صاد کو دیکھا، حرف صاد، تو جو حروف یا جو مصطلحات صاد سے آتے ہیں، شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام مصطلحات کو بیان کیا، اور سب سے پہلی جو مصطلح ہے وہ الصحابی۔ الصحابی، الصحابی کے بارے میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ الصحابی ویجمع علی اصحاب، الصحابی ویجمع علی اصحاب، کہ صحابی کی جمع کیا ہے؟ اصحاب۔ اور آگے لکھتے ہیں وَكَثُرَ اسْتِعْمَالُ الصَّحَابَةِ بِمَعْنَى الْجَمْعِ، کہ زیادہ تر صحابی کی جو جمع استعمال ہوتی ہے اور کثرت جو استعمال ہے وہ کیا ہے؟ صحابہ۔ اصحاب یہ بھی جمع ہے، صحابہ بھی جمع ہے، دونوں جمع میں صحابی کی جو جمع زیادہ استعمال ہوتی ہے وہ کون سی جمع ہے؟ صحابہ۔ اور پھر آگے انہوں نے صحابی کی دو تعریف ذکر کی۔ کہتے الصحابی ہوا کل مسلم لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به، کل مسلم لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ومات على ذلك۔ یہ صحابی کی تعریف ہے۔ کیا اس کا مفہوم ہے؟ کل مسلم، ہر مسلمان جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، مؤمنا به، اس حال میں کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، ایمان کی حالت میں، ومات علی ذلک، اور ایمانی کی حالت میں اس کی موت ہوتی ہے، تو ایسے مسلمان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اس تعریف پر، صحابی کی اس تعریف پر اگر آپ غور کیجئے گا تو پتہ چلے گا کہ اگر کوئی آدمی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں، اور پھر اس کے بعد کیا ہو گیا؟ مرتد ہو گیا. اس کے بعد مرتد ہو گیا اور کفری کی حالت میں اس کی موت بھی ہو گئی، تو پھر ایسے آدمی کو صحابی نہیں کہتے. اور ایسی مثالیں ہیں، ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، بعد میں مرتد ہو گئے، اور پھر وہ اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبول نہیں کیا، جیسے ابن خطل ہے، ربیہ بن امیہ ہے، قیس بن سبابہ ہے، اور ان جیسے دوسرے لوگ. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تھی، لیکن پھر بعد میں مرتد ہو گئے. تو اس تعریف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کو صحابی نہیں کہا جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر ایک کتاب ہے جس کا نام کتاب فضائل الصحابہ ہے. کتاب فضائل الصحابہ ہے. اس کتاب کے اندر انہوں نے صحابی کی تعریف کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او رآہ من المسلمین فہو من الصحابہ. من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او رآہ من المسلمین فہو من الصحابہ. کیا مفہوم ہے اس تعریف کا؟ من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت اختیار کی، یا کہ مسلمانوں میں سے کسی نے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، او رآہ من المسلمین، مسلمانوں میں سے اگر کوئی اللہ کے نبی کو دیکھتا ہے، فہو من الصحابہ، تو اس کا شمار کس سے کیا جائے گا؟ صحابہ میں سے کیا جائے گا. اس تعریف پر اگر آپ غور کیجئے گا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس تعریف پر، تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اگر کسی کی ملاقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے لیکن وہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پاتا ہے، تو گویا اس کا شمار صحابہ میں نہیں ہے. اس لیے کہ انہوں نے کیا کہا؟ او رآہ من المسلمین فہو من الصحابہ. کہتے ہیں کہ یہ جو تعریف ہے، اس تعریف کے اعتبار سے اندھے آدمی کا صحابہ میں شامل ہونا یہ محل نظر ہے. الا یہ کہ آپ یہ کہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحابہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی کہ اس کی ہم نشینی رہی ہو، اگرچہ کیا ہے کسی رکاوٹ کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے، مثال کے پیدائشی کیا ہو، اور نابینا ہو، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی تو اختیار کی لیکن اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، پھر بھی کیا ہے؟ وہ صحابی ہوگا، پھر بھی وہ صحابی ہوگا. جیسے عبداللہ ابن مکتوم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابینا صحابی تھے، لیکن کیا ہے؟ صحابی ہے یا نہیں؟ یقیناً صحابی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو پہلی تعریف ذکر کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ زیادہ کیا ہے؟ اصح تعریف، اس کے الفاظ زیادہ بہتر ہے. اور جو پہلی تعریف ذکر کی گئی ہے اسی کے ہم معنی تعریف صحابی کی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر. من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لقیہ کا لفظ، اور ملاقات میں چاہے بینا ہو یا نہ بینا ہو، بینا ہو یا نہ بینا ہو، دونوں کیا ہے؟ اگر ملاقات ہے ایمان کی حالت میں تو پھر کیا ہو گیا؟ صحابی ہو. اور یہی کیا ہے؟ قول درست ہے، صحیح ہے. ایک نقطے کی طرف اور اشارہ کرو کہ اگر کوئی آدمی اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا
اور پھر وہ بعد میں اسلام. بعد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی زندگی میں. اللہ کے نبی کی مثال کے طور پر ایک آدمی اسلام لایا، مرتد ہو گیا، اور ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، پھر دوبارہ وہ آدمی کیا ہے؟ اسلام لے آتا ہے. اب ایسا آدمی صحابی کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ صحابی کہلائے گا. لیکن اگر آدمی اسلام لایا، ایمان لایا، اللہ کے نبی سے ملاقات رہی، پھر مرتد ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ اسلام نہیں لایا، بعد میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام لایا، تو پھر ایسا آدمی صحابی نہیں کہلائے. اب ہم دوسرے نقطے کی طرف چلتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارا محاضرہ جو ہے یہ کچھ دراز ہو جائے، اور پھر کل بھی ہمیں کیا ہے؟ بیٹھنا پڑے. اگلا جو نقطہ ہے صحابی سے متعلق، یہ صحابہ سے متعلق وہ صحابہ کی عدالت کا معاملہ. اس نقطے کو بھی ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اتفق اہل السنۃ والجماعہ علی ان الصحابۃ کلهم عدول لما اثنى اللہ علیہم فی کتابہ العزیز. کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اپنے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی ہے، اس اعتبار سے تمام اہل سنت والجماعت، تمام اہل سنت غور کیجئے گا، اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ کل کے کل اور سب کے سب کیا ہے؟ عدول ہے، عادل. دنیا میں ایک ایسی بھی جماعت پائی جاتی ہے، جو جماعت، جو گروہ، جو فرقہ صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے، صحابہ کرام سے نفرت کرتا ہے، صحابہ کرام سے دشمنی کرتا ہے، یقیناً ایسے لوگ اہل سنت والجماعت میں شامل نہیں. اسی طرح صحابہ کرام عادل اس وجہ سے بھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا تزکیہ فرمایا، اپنے صحابہ کی تعریف کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ کی ذات اس لائق تھی کہ ان کا تزکیہ کیا جاتا، ان کی تعریف کی جاتی، اس لیے کہ ان کے جیسے اخلاق کسی اور کے اخلاق نہیں. صحابہ جیسے اخلاق انبیاء اور رسل کے بعد کسی اور کے نہیں ہو سکتے. صحابہ کرام کے افعال جیسے افعال کسی اور کے نہیں ہو سکتے. صحابہ کرام نے اپنے مال و دولت کو جو بے دریغ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ویسی قربانی کوئی اور جماعت دنیا کے اندر نہیں دے سکتی. اپنی جانوں تک کو انہوں نے قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے لیے. ایک جو بہت اہم نقطہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے، صحابہ کرام کی تعداد. صحابہ کرام کی تعداد، اس حوالے سے ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہاں پہ میں اپنے طالب علموں کو، آپ لوگوں کو یہ بتلاؤں کہ علامہ ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے عظیم محدث تھے، عصر حاضر کے، 2 مرتبہ میری ان سے ملاقات، 2 مرتبہ. ایک مرتبہ ان کے گھر گیا مدینہ میں، ان کا گھر ہے بہت وسیع اور عریض، اور اس وقت اس کتاب پر کام کر رہے تھے، جنہوں نے صحیح حدیثوں کا مجموعہ تیار کیا ہے، اور اس کتاب پر کام کر رہے تھے. ڈاکٹر معراج تیمی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، بلکہ ان کے ساتھ میں گیا ہوں. اور ایک مرتبہ یہ خود جامعہ اسلامیہ آئے تھے کسی کام سے، کسی ضرورت سے، اور جامعہ اسلامیہ کا جو دروازہ جس کو باب خلفی کہتے ہیں، اپنی گاڑی میں موجود تھے، تو وہاں جا کر میں نے ان سے ملاقات. جامعہ میں مختصر ملاقات تھی، لیکن ان کے گھر پہ تفصیلی ملاقات. اسی لیے جب ان کی موت ہوئی اور وفات ہوئی تو میں نے مضمون لکھا، اور پھر اپنے اس مضمون میں نے ان کے محاسن کو، ان کی خوبیوں کو، اور ان کے علمی مقام اور مرتبے کو میں نے ذکر کیا. اس لیے بھی ان کی تمام کتابوں سے مجھے محبت ہے. خیر، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کے قبر کو نور سے منور فرما دے،
اور ان کی بشری لغزشوں کو درگزر فرمائے۔ علامہ ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عددہم اکثر من 100,000 کما قال ابو زرعہ، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی مجموعی تعداد 1,00,000 سے زیادہ، 100,000، اور 100,000 کتنا ہوتا ہے؟ 1,00,000۔ امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے، بہت بڑے مورخ گزرے، انہوں نے صحابہ کرام کی جو تعداد بیان کی ہے وہ 1,00,000 سے زائد ہے، 1,00,000 سے زائد۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، حدیث کا کوئی طالب علم ان کی کتابوں سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان کی کئی کتابیں ہیں صحابہ، ہو سکتا ہے کچھ دیر کے بعد میں چند کتابوں کا تذکرہ کروں گا جن کتابوں کا تعلق صحابہ کی معرفت سے ہے، ان کی زندگی سے ہے، ان کی اخلاق اور کردار سے ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ، یہی علم ہے، یہی کیا علم ہے؟ علماء کو جاننا، کتابوں کو جاننا، یہ علم ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان کی یہ مشہور کتاب ہے صحابہ سے متعلق الاصابہ فی تمییز الصحابہ۔ اس کتاب میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کی ایک تعداد کو، معتدبہ تعداد کو ذکر کیا، اور جن صحابہ کرام کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے ان صحابہ کرام کی جو کل تعداد، یعنی جو وہ صحابہ کرام جن کا تذکرہ اس کتاب کے اندر ہے، صرف اس کے تمام صحابہ کرام کا نہیں، بلکہ جن صحابہ کرام کے اسماء کو اور ناموں کو اور ان کی سیرت کو سنوارنے کو اس کتاب میں الاصابہ فی تمییز الصحابہ کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے، اس میں جو صحابہ کرام کی تعداد ہے، یعنی جو اس کتاب کے اندر ہے 12,304، 12,304۔ گویا اگر آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں کہ کتنے صحابہ کے بارے میں آپ کو معلومات ہو جائے گی۔ 12,304 صحابہ کرام کا تذکرہ انہوں نے صرف اپنی اس کتاب میں کیا، اور انہوں نے اپنی اس کتاب کے مقدمے میں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے مقدمے میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ صحابہ کرام کی جو کل تعداد ہے اس کا 1/10 بھی انہوں نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے، نہیں کیا، 1/10 بھی نہیں۔ گویا اگر 10 کو مان لیا جائے تو یقیناً کیا ہے، کل تعداد کتنی پہنچ جاتی ہے؟ 1,00,000 سے زائد ہو جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، ابو بکر الساجی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب میں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ قبض اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون 60,000، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت مسلمانوں، صحابہ کرام کی جو تعداد تھی وہ 60,000 تھی۔ 60,000، 30 بالمدینہ و 30,000 فی قبائل العرب وغیر ذلک۔ 30,000 مسلمان مدینہ میں تھے اور 30,000 مسلمان عرب کے مختلف قبائل میں تھے، وغیر ذلک، اور ان کے علاوہ بھی مسلمانوں کی تعداد تھی۔ مکہ کے اندر بھی صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد تھی، بلکہ بعض لوگوں نے لکھا کہ اس وقت مکہ میں جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ 40,000 سے زائد تھی۔ 40,000 سے 60,000 اور پھر 40,000، کتنے ہو گئے؟ 1,00,000۔
اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر علی، عثمان ہے، اور پھر علی ہے، اور پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہے، پھر ان کے بعد اہل بدر ہے، پھر کیا ہے؟ اہل احد ہے، اور پھر اس کے بعد بیعت رضوان والا۔ یہ عقیدہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سب صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ خلفائے راشدین ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ عشرہ مبشرہ ہے، پھر کون ہے؟ اہل بدر ہے، پھر کون ہے؟ اہل احد ہے، پھر کون ہے؟ یوم حدیبیہ کے موقع پر جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کیا، وہ لوگ ہیں۔ ایک اور نقطہ بیان کر دیں کیا؟ ایک سوال آپ کے ذہن میں آتا ہوگا، ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے، اور ممکن ہے کہ یہ نقطہ آپ اصول حدیث کی عام کتابوں میں نہ پڑھ سکیں، اصول حدیث کی عام کتابوں میں یہ نقطہ شاید نہ آ سکے۔ یہ کیسے آپ جانیں گے کہ یہ صحابی ہے؟ وَبِمَا تُعْرَفُ الصُّحْبَةُ، کیسے پتا چلے گا کہ یہ صحابی ہے یا یہ کہ نہیں؟ علامہ ڈاکٹر ضیاء الرحمن العازمی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 طریقے بیان کیے ہیں جن کے ذریعے جانا جا سکتا ہے کہ یہ صحابی ہے یا نہیں، یا یہ کہ صحابہ کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلا جو طریقہ ہے صحابہ کے جاننے کا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اگر ان کا تذکرہ کیا بطور صحابی کے، بطور صحابی کے اگر اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے تو قرآن سے بڑھ کر کسی اور کی دلیل یا کوئی اور دلیل نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم صحابی کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ ایک نہیں بلکہ اور بھی ہیں، بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ اور سعید، ان کے علاوہ زید بن حارثہ کے علاوہ بتا سکتے ہیں؟ بولیے، ہاں زور سے بولیے، ہاں جی ہاں، العامہ کا لفظ کیا ہے؟ قرآن میں آیا جی، اور بتا سکتے ہیں؟ شہزاد، شہباز، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو کا دوسرا، اور وہ کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو قرآن میں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے صحابی ہونے کے بارے میں بتلایا ہے تو سب سے مضبوط دلیل ہے کہ وہ صحابی، جیسا کہ کئی نام آئے ہمارے سامنے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ، اور اسی طرح عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ کہ تواتر سے کسی کے صحابی ہونے کے بارے میں ہمیں خبر ہو، تواتر کے ساتھ۔ کیسے؟ تواتر کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا تواتر کے ساتھ یہ ثابت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، یہ تواتر کے ساتھ کیا ہے یہ خبر ہم تک پہنچی کہ سب کے سب کیا ہے؟ صحابہ۔ تو جو خبر تواتر کے ساتھ پہنچی ہو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح تیسرا جو طریقہ ہے بالاخبار المستفیدہ، وبالاخبار المستفیدہ، یعنی لوگوں کی ایک بڑی تعداد، بڑی جماعت یہ جانتی ہو کہ کیا ہے فلاں کیا ہے صحابی ہیں، اگرچہ بعض لوگ کیا نہ جانتے، بعض لوگوں پہ مخفی رہ جائے، لیکن اگر بیشتر لوگ جانتے ہیں کہ فلاں کیا ہے صحابی تھے،
صحابی ہے تو وہ کیا ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صحابی ہیں۔ مثال کے طور پہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ بن الحکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون تھی؟ باندی تھی، اور جن کے نکاح کا معاملہ بڑا کیا ہے؟ مشہور ہے، اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام۔ اسی طرح چوتھا طریقہ صحابہ یا صحبت کو جاننے کا ہے کہ اگر کوئی دوسرا آدمی کسی صحابی کے بارے میں، اگر ایک صحابی دوسرے کے بارے میں کیا خبر دے رہا ہے کہ فلاں کیا ہے؟ صحابی۔ مثال کے طور پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے، جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے، یہ بتلایا گیا ہے کہ 70,000 لوگ جنت میں بلا حساب و کتاب کے جائیں، اور اسی حدیث میں ایک صحابی کا تذکرہ ہے۔ کون ہے وہ صحابی؟ گویا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث، ان کی یہ گواہی ہے کہ عکاشہ کون ہے؟ صحابی۔ یہ عکاشہ بن محصن، عکاشہ بن محصن، اور انہوں نے کہا تھا اللہ کا رسول دعا کر دیجئے کہ ہم بھی کیا ہے انہیں 70,000 لوگوں میں سے ہو جائیں، تو اللہ کے نبی نے کہا انت منہ۔ کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے؟ انت منہ۔ یعنی کہ صحابی ہونے کا، صحابی کو اس طرح سے بھی جانا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث کیا کی ہو؟ روایت کی ہو، یا یہ کہ سنی ہو۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صحابی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی تابعی کہے کہ حدثنی فلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو تابعی کا یہ کہنا بھی اس بات کی دلیل ہوگی کہ فلاں کیا ہے؟ صحابی۔ تابعی کیا کہہ رہے ہیں؟ حدثنی فلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح آخری یہ طریقہ ہے صحابی کو جاننے کا کہ کوئی آدمی، کوئی مسلمان جو عادل ہو، کیا ہو؟ عادل ہو، اور وہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں کیا کی ہے؟ ملاقات کی۔ اسی اصل نبوت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کا مسلمان نہیں۔ اگر کوئی آج اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے، تو صحابی ہو سکتا ہے کیا؟ لیکن پھر بھی لوگ دعویٰ کرتے رہتے ہیں۔ فلاں رات میں اٹھتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا، میرے گھر اللہ کے نبی آئے، میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی شاگردی اختیار کی۔ ایسے لوگ اس زمانے میں ہیں، کہتے ہیں ہوائی جہاز کا ٹکٹ ہم نے کیا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا دیا؟ ہوائی جہاز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اترتے ہیں، ان کے گھر مہمان ہوتے ہیں۔ اور کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ کفریہ اور شرکیہ کیا اقوال ہے، اور شیطان نے ایسے لوگ گمراہ کر رکھا ہے۔ موجود ہے، زندہ ہے، ان کا نام بھی میں جانتا ہوں، ان کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کی تقریروں میں یہ باتیں ہیں۔ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو اور کوئی عادل مسلمان یہ کہے کہ میری صحبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہی ہے، یا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات رہی ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس کی بات کیا ہے؟ مانی جائے۔ اس کی بات کیا ہے؟ مانی جائے گی۔ عزیز طلبہ، ہم اور آپ اس بات سے واقف ہیں، آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ صحابہ کے درجات مختلف، صحابہ کے درجات مختلف ہیں، خاص طور سے حدیث کی روایتوں کے حوالے سے۔ حدیث کی روایات کے تعلق سے صحابہ کرام کے درجات الگ مختلف ہیں۔ بعض ایسے صحابی ہیں جنہوں نے کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو روایت کیا ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کم حدیثوں کو روایت کیا ہے، اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے 1 2 3 4 اس طرح حدیثوں کو روایت کیا ہے، اور بیشتر ایسے ہیں، بلکہ کہہ لیجیے بیشتر ایسے صحابہ جنہوں نے کوئی حدیث اللہ کے نبی سے نہیں رہی۔ تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ صحابی نہیں، یہ
یہ الگ اعتبار سے یہ ہے کہ جنہوں نے حدیث روایت کی یقیناً ان کا درجہ کیا ہے؟ بلند ہے، ان کا درجہ بڑھا ہوا ہے. اور یہ صحابہ جو حدیثوں کو روایت کرتے تھے اپنی مصروفیت اور مشغولیت کے اعتبار سے، صحابہ مالی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے الگ تھے. بعض کیا ہے کاروباری صحابہ بھی تھے جو تجارت کرتے تھے، جن کے پاس وقت کم ہوتا تھا لیکن پھر بھی کوشش تمام کی ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وقت دیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو سنیں اور ان کو بیان بھی کریں. تو جو مکثرین یا مکثرین جو صحابہ کرام ہیں، ان میں سب سے پہلا جو نام آتا ہے وہ کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا خاص تذکرہ کیا ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد عبداللہ ابن عباس، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ. ایک بار اور سن لیجیے. سب سے پہلے کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عبداللہ ابن، پھر حضرت جابر بن عبداللہ، اور پھر ان کے بعد انس بن مالک، اور پھر ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ. صحابہ میں کچھ ایسے صحابہ ہیں جو مفتی تھے. کیا تھے؟ فتویٰ دیا کرتے تھے، جو فتویٰ دیا کرتے تھے. اور ایسے مفتی صحابہ میں عبداللہ ابن مسعود. کون ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا مقام بڑا اونچا ہے فتویٰ کے معاملے میں. اسی طرح زید بن ثابت، اور اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. یہ لوگ فقہ کے معاملے میں، فتاوی کے معاملے میں بے نظیر اور بے مثال تھے اور باکمال تھے. آخری نقطہ آج کے درس کا وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ صحابہ کے موضوع پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. الگ الگ صحابی کے اوپر بھی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں. کچھ کتابیں ایسی ہیں جو موسوعہ ہیں اور اس میں اور ان کتابوں میں بہت سارے صحابہ کا تذکرہ ہے. خود علامہ ڈاکٹر ضیاء الرحمن العازمی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ سے متعلق جو مشہور کتابیں ہیں ان میں سے 5 کتابوں کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے. کتنی کتابوں کا؟ 5 کتابوں کا تذکرہ کیا ہے. اسے سب سے پہلی جو کتاب ہے جو شیخ نے ذکر کیا ہے معجم الصحابہ. پہلی کتاب کون سی ہے؟ معجم الصحابہ ہے. اور یہ ابو الحسین عبد الباقی بن قانع کی یہ کتاب، اور یہ ساری کتابیں چھپی ہوئی. یہ کتاب جو ہے چھپی ہوئی ہے معجم الصحابہ. اس کے مصنف کون ہے؟ ابو الحسین عبد الباقی بن قانع. اسی طرح دوسری جو کتاب ہے صحابہ سے متعلق معرفت الصحابہ لابی نعیم الاصفہانی. معرفت الصحابہ دوسری کون سی کتاب ہے؟ معرفت الصحابہ. اور اس کے مصنف کون ہے؟ ابو نعیم الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ. تیسری جو کتاب ہے بہت مشہور کتاب، جو بھی جن کتابوں کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے یہ مشہور کتاب ہے اور یہ مراجع اور مصادر کی کتابیں ہیں. صحابہ کو جاننے کے لیے اگر کسی صحابی کا ترجمہ آپ کو مطلوب ہے، کسی کی اگر سوانح لکھنی ہے آپ کو، کسی کی زندگی کو اگر جاننا ہے تو یہ کتابیں آپ کے لیے مرجع اور مصدر کی حیثیت ہے. طلبہ پتہ نہیں کون کون سی کتاب جا کے دیکھنے لگتے ہیں. ان کتابوں کو دیکھنا چاہیے صحابہ کو جاننے کے لیے. تیسری جو کتاب ہے الاستیعاب. کیا نام ہے؟ الاستیعاب فی اسماء الصحابہ. مکمل نام اس طرح ہے الاستیعاب فی اسماء الصحابہ. اور یہ بہت بڑے امام کی کتاب ہے، حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ. حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے. اور یہ جو بھی اسماء ہے نا، یہ 4 اور 5ویں صدی ہجری کے لوگ ہیں. 4 اور 5ویں صدی ہجری کے لوگ ہیں.
یہ تیسری کتاب تھی. اور چوتھی جو کتاب ہے اسد الغابہ، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، یہ بھی بہت مشہور کتاب ہے. اور اس کتاب کے مصنف کون ہے؟ ابن الاثیر ہے. کون ہے؟ ابن الاثیر، بہت مشہور مورخ یہ گزرے ہیں. اور پانچویں اور آخری جو کتاب ہے وہی کتاب ہے جس کا شروع میں تذکرہ آیا، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، الاصابہ فی تمییز الصحابہ. اور یہ سب سے مطول اور مؤثر کتاب، صحابہ کو جاننے کے لیے سب سے زیادہ کیا مؤثر کتاب ہے. ان کتابوں کے علاوہ کچھ اور کتابیں ہیں، جیسے سیر و اعلام النبلاء ہے، سیر و اعلام النبلاء ہے جو حافظ ذہبی کی کتاب ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس میں بھی صحابہ کا تذکرہ ہے، سیر و اعلام النبلاء. اسی طرح البدایہ والنہایہ ہے، البدایہ والنہایہ ہے جو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس کے اندر بھی صحابہ کا، بہت سارے صحابہ کا تذکرہ ہے. اور آپ طالب علموں کے لیے، آپ طالب علموں کو صحابہ سے متعلق جس کتاب کو پڑھنا چاہیے، جو آپ کی لائبریری کے اندر بھی ہوگی، ندوہ کی لائبریری کے اندر بھی ہوگی، اور سینٹرل لائبریری کے اندر بھی جامعہ میں یہ کتاب ہوگی، صور من حیات الصحابہ، صور من حیات الصحابہ. اس کتاب کا ضرور آپ لوگوں کو مطالعہ کرنا چاہیے. اور عربی میں کتابوں کا، اس کتاب کا عربی میں مطالعہ ہونا چاہیے، آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے. اور یہ کتاب مشہور عربی زبان کے ادیب اور امام عبد الرحمن رافت باشا کی کتاب، عبد الرحمن رافت الباشا کی کتاب ہے. یہ کتاب قابل مطالعہ ہے. جس مرحلے میں آپ لوگ ہیں، اس مرحلے میں اس کتاب کا لازمی طور پر آپ کو مطالعہ کیا ہے کرنا چاہیے. آج کی یہ جو پہلی مجلس تھی ہماری، دراصل قرآن کی سورۃ الفتح کی جو آخری آیت ہے، اور اس میں صحابہ سے متعلق جو اوصاف اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے متعلق جو اوصاف بیان کرنا کیے ہیں، تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں ان باتوں کو ہم لوگ جاننا چاہ رہے تھے، لیکن چونکہ آج وقت کیا ہے زیادہ ہو گیا، چنانچہ اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ بإذن اللہ ہم اپنی دوسری مجلس میں اس بات کی کوشش کریں گے کہ آپ براہ راست کیا ہے اس آیت پہ گفتگو کی جائے، اور جو باتیں آئیں وہ بھی کیا ہے مفید تھی، ان کا بھی جاننا ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے، اور بنیادی باتیں تھیں. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھی گئی آیت کی توضیح اور اس کی تشریح پیش کریں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد.